خطے میں بدماشی کرنے والے افغانستان کی اکڑ نکالنے کا مشن شروع۔ اب رشیا افغانستان کو مزہ چکھائے گا۔ یہ سب کیسے ہوگا؟ رشیا کیوں اس میدان میں آ گیا؟ عامر رضا میرے ساتھ موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ عامر بھائی، پورے خطے میں ایک بدماشی شروع کی ہوئی ہے افغانستان نے، دہشت گردی کا ایک پورا نیٹ ورک اس نے پھیلا رکھا ہے۔ اسی دوران رشیا بھی اب اس میدان میں کود پڑا ہے۔ یہ آگے کیا ہونے جا رہا ہے اور یہ سارا معاملہ کیا ہے، ہمارے ناظرین کو بتائیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رشیا ابھی کودا نہیں ہے، رشیا پہلے سے اس سارے معاملے میں موجود ہے۔ مطلب اب میں نے صرف آپ کی بات کی، اس کی تصحیح کی ہے کہ ابھی کودا ہے۔ رشیا پہلے سے طالبان کے حوالے سے بہت سینسیٹیو ہے۔ دیکھیں، رشیا جب انویڈ کیا تھا تو وہاں کی گورنمنٹ نے رشین فوج کو بلایا تھا تاکہ وہ وہاں پر آئے اور وہاں پر جو حالات جو تھے مخدوش تھے، خانہ جنگی تھی، اس کا خاتمہ کریں۔ چلے وہ جنگ کسی اور طرف چلی گئی۔ اس کے بعد رشین سٹیٹس ٹوٹتی ہیں تو ایک واحد ریاست ایسی ہے جس میں آج بھی رشین فوجی اڈا موجود ہے، اور وہ ریاست کا نام ہے تاجکستان۔ دوشنبے کے قریب ہی یہ بڑا فوجی اڈا موجود ہے جہاں پر تمام انسٹالیشن جو ہے رشیا کی موجود ہیں۔ نہ صرف ان کے فوجی موجود ہیں بلکہ ان کے ہیلی کاپٹرز بھی موجود ہیں، ان کے ہوائی بیڑا بھی موجود ہے، یعنی فضائی جو فائٹر جیٹس ان کے موجود ہیں، فائٹر جیٹس موجود ہیں، اور ان کی بھرپور سرویلنس ہے۔ اب یہ ہوا یہ کہ طالبان، جن کو آپ نے کہا خطے کا بدماش، میں سمجھتا ہوں یہ پوری دنیا میں دہشت گردی کے امام ہیں۔ یہ دہشت گردی کرتے ہیں اور انہوں نے کہاں سے کہاں تک دہشت گردی کا نیٹ ورک پھیلایا ہوا ہے۔ انہوں نے سونے کی کانوں کو حاصل کرنے کے لیے جو کام شروع کیا تھا اب ان کے گلے پڑتا نظر آ رہا ہے۔ آپ نے بالکل صحیح لفظ کا استعمال کیا کہ مزہ چکھانے کا جو ہے وہ وقت آ گیا ہے۔ روس نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ وہ ان کو مزہ چکھائے گا۔ دیکھیں، روس تاجکستان کی اندرونی اور بیرونی معاملات میں کوئی مداخلت نہیں کرتا ہے، اور روس نہ صرف بالکل تاجکستان کی پروٹیکشن کرتا ہے بلکہ وہ اپنے وہاں پر فوجی اڈے کی موجودگی سے تاجکستان کو ایک طرح سے ایک سیکورٹی لیول کے اندر بھی رکھتا ہے۔ لیکن اب ہوا یہ کہ طالبان نے اپنی سونے کی کانوں، اپنے حصے کے سونے کی کانوں کی جگہ پر تاجکستان کے سونے کی کانوں کو ڈبونا شروع کیا، جس سے معاملہ بڑا، ہم نے کل اس پر بات کی تھی۔ پہلے 3 چینی انجینئرز جو تھے وہ جان سے گئے، اس کے بعد 2 چینی انجینئرز جو ہیں ان کو مار دیا گیا فائرنگ کر کے، اور اس کے بعد تاجکستان کے جو صدر ہیں امام علی رحمان، انہوں نے ایک ہنگامی میٹنگ بلائی اور اپنے تمام جنرلز کو جو ہے انہوں نے طلب کیا، اور انہوں نے پوچھا کہ بھائی اب اس کی صورتحال کا جائزہ کس طرح سے، مطلب اس کو کیسے حل کیا جائے، کیونکہ طالبان آئے روز جو ہے اب ایسی حرکتیں کر رہے ہیں جس سے نپٹنا مشکل ہے۔ تو تمام نے یہ تجویز سامنے رکھی کہ ہمارے پاس ایک اچھی فورس موجود ہے رشیا کی صورت میں، کیونکہ رشین ہیلی کاپٹر اور رشین سرویلنس ڈرونز جو ہیں یہ 1344 کلومیٹر لمبی بارڈر کو اچھے طریقے سے نگرانی کر سکتے ہیں۔ تاجکستان اس طرح سے بڑی فوجی قوت نہیں ہے، لیکن تاجکستان نے طالبان کے خلاف بولڈ سٹیپ لیے۔ انہوں نے طالبان کا جو جاسوسی کا نیٹ ورک تھا وہ انڈین جو بیس تھی وہاں سے چلایا جا رہا تھا، اس کو بند کر دیا، اس کو بند کیا انہوں نے، اور اس کے بعد ان کی نظریں جو ہیں وہ سونے پر آئیں۔ اب سونا جو ہے یہ کمزوری ہے اس وقت ورلڈ ٹریڈ مارکیٹ کی۔ اس وقت آپ کو پتہ ہے سونا ہر آنے والے دن میں اس کی قیمت میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے، تو رشیا کو اب بلایا گیا ہے۔ یہ بین ویسی ہی صورتحال ہے جس کا میں نے شروع میں اس لیے آغاز میں کیا تھا۔ ہمیں یہ بتایا جاتا رہا کہ رشیا نے انویڈ کیا تھا، حالانکہ وہاں کی گورنمنٹ نے رشیا کو بلایا تھا کیونکہ وہاں پر خانہ جنگی موجود تھی۔ اس وقت تاجکستان نے بھی اپنی 1344 کلومیٹر لمبی سرحد کو محفوظ بنانے کے لیے رشیا کو بلا لیا۔ تو عملاً اگر آپ اس کو کہیں تو اس کو کہا جا سکتا ہے کہ طالبان اور رشیا کی ایک مرتبہ پھر جنگ ہونے لگی ہے، کیونکہ رشین فوجی جو ہیں وہ اس تاجکستان کی سرحد پر آنے کا مطلب یہ ہے کہ ایک مرتبہ پھر طالبان فورس اور رشین فورس آمنے سامنے ہو جائیں گی۔ بھائی پہلے تو افغانی پاکستان کی وجہ سے بچ گئے، لیکن اس دفعہ رشیا سے بہت مار پڑنے والی ہے۔ دیکھیں، مار تو ان کو پہلے بھی اچھی خاصی پڑی تھی، اور اگر اس وقت امریکہ اور پاکستان مل کر ان کو نہ بچاتے، بلکہ دنیا کہنا چاہیے مجھے، یہ اس میں کوئی نہیں ہے، پاکستان کا تو راستہ بھی تھا، اور پاکستان نے رشیا سے بچنے کے لیے، کیونکہ کہا جا رہا تھا کہ یہ جو بدمست ریچھ ہے یہ پاکستان کے گرم پانیوں تک آنا چاہتا ہے، اور اس میں کسی طور پہ حقیقت ہو بھی سکتی ہے، ہم اس پہ بحث نہیں کرتے ہیں۔ لیکن آپ مجھے یہ بتائیں، طالبان جو ہیں
یہ پہلے جو جنگ ہوئی تھی اس میں صرف طالبان نہیں تھے، آپ کو بھی پتا ہے حقانی نیٹ ورک الگ سے تھا، پنج شیر میں احمد شاہ مسعود تھا، بہت سے گروپس تھے جو آپس میں مل کے جو ہے نا وہ لڑتے رہے. بہت سارے عبدالرشید دوستم میں نام بھول رہا تھا، جو کہ افغان فورس کے کمانڈو ڈویژن کے ہیڈ تھے، اور ان کے زیر نگی جو لوگ تھے دوستم قبیلے کے، وہ سارے کے سارے کمانڈوز تھے. عبدالرشید دوستم کو اب ہم لوگ بہت یاد نہیں کرتے ہیں، لیکن بڑا کردار ہے ان کا اس ساری جنگ کے اندر. وہ اب طالبان کے ساتھ نہیں ہیں، NRF بن چکی ہے جس میں چھوٹے چھوٹے جو گروپ تھے وہ اکٹھے ہو چکے ہیں. احمد شاہ مسعود کے بیٹے، ان کا نام بھی احمد شاہ ہی ہے، ان کے جھنڈے تلے وہ جمع ہیں، اور یہ بھی تاجکستان کے ساتھ لگنے والی ایک سرحد ہے جس پر وہ موجود ہیں. تو اب طالبان کی فورس وہ نہیں ہے. میں نے 2 دن پہلے آپ نے اور میں نے ایک ڈسکشن کی تھی جس میں نے بتایا تھا کہ طالبان کے اندر بھی قندھاری اور حقانی نیٹ ورک جو ہے ان کا آپس میں کلیش ہے. تو طالبان، آپ نے بالکل صحیح لفظ استعمال کیا، طالبان اب تو کسی کے ساتھ جنگ نہیں کر سکتے ہیں، یہ دہشت گردی کر سکتے ہیں. یہ کسی ملک کے اندر جو ہے اس طرح کی شرارتیں جیسے واٹر وار ہے اس کے شروع کر سکتے ہیں. میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جو دریا ہے جو رشیا اور جو افغانستان اور تاجکستان کو الگ کرتا ہے، اس پہ یہ بدماشی کر رہے تھے. اب ان کو سبق سکھانے کے لیے رشین فورسز جو ہے ان کو بلا لیا گیا ہے. ان کے ہیلی کاپٹر جو ہیں اور ان کے ڈرونز جو ہیں وہ مکمل سرویلنس کریں گے، اور اگر طالبان نے اب کوئی حرکت کی تو ان کا انجام بہت برا ہوگا. رشیا اس وقت تلا بیٹھا ہے، اور رشیا چاہتا یہ ہے کہ وہ تاجکستان کو ویسا ہی تحفظ فراہم کرے جب یہ مکمل ایک ملک تھا، یعنی متحدہ رشیا، سوویت یونین جس کو بولتے ہیں، وہ تھا USSR اس کو کہا جاتا تھا. اور یہ اسی طرح سے تاجکستان کی آج بھی پروٹیکشن کرنے کے لیے تیار ہو کر آ گئے ہیں، سرحد پر موجود ہیں. اور اب اگر طالبان نے کوئی شرارت کی تو ان کا انجام بہت برا ہوگا، اور یہ انجام برا ہونا بھی چاہیے کیونکہ ان کے حوصلے آہستہ آہستہ بلند ہوتے چلے جا رہے تھے. اس طرح پاکستان نے ان کو روک لگا دیا، ایک طرف ایران روک رہا ہے، اور دوسری طرف اب تاجکستان کی سرحد ہے جس کو محفوظ بنانا جو ہے ضروری ہے. لیکن اب کے طالبان جو اگر یہاں پر جنگ کو چھیڑتے ہیں یا رشیا کے ساتھ کوئی شرارت کرتے ہیں تو نہ صرف رشیا اور تاجک فوجیں جو ہیں مد مقابل ہوں گی، بلکہ NRF جو ہے وہ بھی تلی بیٹھی ہے. ہاں جی بالکل. یہ جو جن گروپس نے آپس میں مل کے رشیا کے خلاف جنگ لڑی تھی، اب وہ تقریباً سارے گروپ آپس میں اختلافات کی وجہ سے ایک دوسرے سے الگ الگ ہو چکے ہیں. اس میں اختلافات جو ہیں، کچھ اختلافات علاقائی ہیں، کچھ مفاداتی ہیں، اور کچھ مذہبی اختلافات بھی ہیں. اس کو مد نظر رکھا کریں تاکہ یہ پتہ ہو کہ وہاں پر اس وقت جو خانہ جنگی کی سی کیفیت بنتی چلی جا رہی ہے جس میں قندھاری گروپ اور حقانی گروپ جو ہیں آپس میں گتھم گتھا ہیں. ہیبت اللہ اخوندزادہ جو ہیں ان کا کنٹرول آہستہ آہستہ کابل میں کمزور ہوتا چلا جا رہا ہے. یہ کمزور ہوتے ہوئے کی نشانی ہوتی ہے کہ آپ جلد سے جلد زیادہ سے زیادہ دولت کمانا چاہتے ہیں، چاہے وہ منشیات سے ملے، آپ کو ہیومن ٹریفکنگ سے ملے، چاہے آپ کو دہشت گرد فروخت کر کے ملے، یا آپ کو سونے کی کانوں پر نظر آپ کی ہو. تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ جلد سے جلد زیادہ سے زیادہ دولت بنانا چاہتے ہیں، کیونکہ آپ کو اپنا اقتدار جو کہ عبوری اقتدار ہے خطرے میں نظر آ رہا ہے. اس لیے آپ نے تاجکستان کے ساتھ بھی چھیڑخانی شروع کی، لیکن اچھا فیصلہ کیا میں اسے سمجھتا ہوں تاجکستان نے کہ انہوں نے امام علی رحمان جو ہیں انہوں نے اپنے جنرل کے ساتھ مل کر کہ انہوں نے اپنے آپ کو آگے کرنے کے بجائے رشیا کو آگے کر دیا ہے. اب طالبان جانے اور رشیا جانے. بہت شکریہ عامر بھائی. جی بالکل، عامر رضا نے بڑی تفصیل کے ساتھ آپ کو اس ساری صورتحال کے بارے میں بتایا کہ اب طالبان اور رشیا ایک دوسرے کے سامنے ہوں گے اور طالبان کو رشیا سے بہت مار پڑے گی. عدیل احمد اور عامر رضا کو اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.